بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا فیصلہ، 35 روپے ماہانہ فیس کا بوجھ ختم کرنے کا باضابطہ اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے ریلیف، گھریلو، کمرشل اور تمام کیٹیگری کے بجلی صارفین کے لیے ہوگا۔ بجلی صارفین سے صرف ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں تقریباً 1.5 ارب روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن اتھارٹی کی سنگین غفلت، سموگ کے اثرات دکھانے کی کوشش میں تاریخی غلطی۔ کیمسٹری کی کتاب میں لال قلعہ کی تصویر شائع، لاہور کے شاہی قلعہ کی جگہ دہلی کے لال قلعہ کی تصویر چھاپ دی گئی۔ وکٹا کی کوتاہی پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تاحال لا علم، تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سی ای او پیکٹا شہنشاہ فیصل عظیم کا موقف۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان معطل، اسپیکر ملک احمد خان کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 ارکان کو 15 اجلاس کے لیے اسمبلی کی کارروائی سے معطل کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین پر قواعد کی سنگین خلاف ورزی، ایوان میں ہلڑ بازی، ایجنڈا پیپرز پھاڑنے، نعرے بازی کا الزام ہے۔ رولز 210 223 کے تحت کارروائی کی گئی۔ معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے دیٹ ہیز لینڈڈ آن یو۔ اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی۔ جب آپ گالیاں دیں گے، گندے گندے نعرے تشکیل دے کر بلو دا بیلٹ، جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہے، ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے، کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایوان کو مچھلی منڈی نہیں بننے دوں گا، کسی کو گالم گلوچ کی اجازت نہیں، ہمیشہ آئین کی پاسداری کی تلقین کی۔ ایوان میں اپوزیشن کا رویہ افسوسناک ہے، آپ تقریر کریں لیکن میرے ڈائس پر چڑھ کر محبوس نہ کریں۔ گنڈا گردی کرنا کسی بھی سیاسی رہنما کا حق نہیں، ایوان کو قواعد و ضوابط سے چلانا میری ذمہ داری ہے۔ جمہوری پارلیمانی روایات پر یقین رکھتا ہوں، ہمیشہ ارکان اسمبلی کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن، ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے 10 اراکین اسمبلی کو 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ، ہر رکن کو 2,03,550 روپے ادا کرنے کا حکم۔ ادائیگی 7 روز میں نہ کرنے پر ڈیو ریکوری آرڈیننس 1962 کے تحت کارروائی ہوگی۔ چودھری جاوید کوثر، اسد عباس، تنویر اسلم، رفعت محمود کو جرمانہ کیا گیا۔ محمد اسماعیل، شہباز احمد، امتیاز محمود، خالد زبیر، رانا اورنگزیب اور احسن علی بھی فہرست میں شامل۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر پی ٹی آئی ارکان کو جرمانے، اپوزیشن لیڈر کا عدالت جانے کا اعلان۔ ملک احمد خان بچر بولے، پی ٹی آئی اراکین پر عائد جرمانے کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم کسی ریفرنس یا جرمانے سے نہیں ڈرتے، ہمیں ایوان سے 1 گھنٹے کے لیے نکال کر تو دیکھیں، انہیں سمجھ لگ جائے گی، آئندہ کا لاہ عمل پارلیمانی کمیٹی سے مشاورت کے بعد طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سانحہ سوات میں سیالکوٹ کے ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، بولی سانحہ سوات دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، بر وقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں، غم زدہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر پنجاب بھر کے سیاحتی مقامات پر انتظامیہ اور ریسکیو سروسز کو مزید متحرک کر دیا گیا ہے۔ سانحہ سوات پر کے پی کے حکومت کی بے حسی پر ارکان اسمبلی کی شدید تنقید۔ اسپیکر ملک احمد خان بولے، دریائے سوات میں پھنسے افراد کو 150 منٹ تک ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ میڈیا پر سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے تھے کہ میں متاثرین کے لیے تمبو لے کر جاتا۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کی منطق سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سانحہ سوات پر پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور، ایوان کا کے پی کے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ قرارداد حکومتی رکن رانا ارشد نے پیش کی۔ جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ کے پی کے حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ قرارداد کا متن۔
26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। पूरी दुनिया ने सानहा दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। 12 साल से ऐसे वाक़यात और सानहात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का बर वक्त क्यों नहीं पहुँचे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल बोली। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा सवाल निशान है। KP की हुकूमत झूठ बोलती है कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं तो मनसब पर क्यों बैठे हैं? नालायक सूबाई हुकूमत टाइगर्स में पैसे बांट देती है लेकिन टूरिज्म पर पैसा नहीं लगाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। मरियम नवाज की गुजरांवाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तमाम प्रोजेक्ट बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। सरकारी हस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म। 30 जून के बाद किसी भी सरकारी हस्पताल में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज नहीं होगा। निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर 50% बिल मरीजों को खुद अदा करना होगा। निजी अस्पतालों में गायनी और आंखों के ऑपरेशन नहीं होंगे। जनरल सर्जरीज, दिल के इलाज, डायलिसिस और दीगर मखसूस बीमारियों का इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों में पहले ही तमाम इलाज मुफ्त किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड चलाने की अब ज़रूरत नहीं रही। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक का मौक़िफ़। चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नुमान यूसुफ का तबादला। मौज़म इकबाल सिपरा चेयरपर्सन तैनात। नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना, बजट एंड रिवर्स पंजाब लगा दिया गया। मौज़म इकबाल सिपरा इससे पहले MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में आला सतही तकर्रियाँ। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों को मुस्तकिल सरबराह मिल गए। प्रोफेसर फारूक अफजल जनरल अस्पताल के मुस्तकिल प्रिंसिपल मुकर्रर। प्रोफेसर हारून हामिद मेयो अस्पताल के मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। प्रोफेसर तैयबा वसीम को प्रिंसिपल जिना अस्पताल की जिम्मेदारियाँ मिल गईं।